بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يحسب له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبره. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجع ذلك، وإن كان منافقا. قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجع ذلك. رواه الترمذی. آج کی یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا موضوع ہے قبر میں منکر اور نکیر جو ہیں ان کے سوالات کے متعلق، کہ قبر کے اندر جو فرشتے سوالات کرتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے حالات کے متعلق کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. حضر سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قبر المیت، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس وقت اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسودان ارزقان، جو کالے سیاہ ہوتے ہیں اور نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں. یعنی جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے. اب اس پہ ایک اشکال بھی چھوٹا سا ہوتا ہے کہ بھائی جس وقت مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، کچھ وقت آتے ہیں تو بعض ایسے بھی مذاہب والے لوگ ہیں جیسے ہندو ہیں، وہ تو مردے کو قبر میں رکھتے ہی نہیں، وہ تو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں. پھر کیا ان سے سوال جواب نہیں ہے منکر نکیر وغیرہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو یہاں قبر سے مراد عالم برزخ لیں گے. تو اس سے مراد عالم برزخ ہے، چاہے وہ مردہ دفن ہو چاہے دفن نہ ہو، قبر سے مراد یہاں عالم برزخ ہے. یعنی عالم برزخ میں وہ جو فرشتے ہیں منکر اور نکیر، وہ اس سے آ کے سوال کرتے ہیں. منکر اور نکیر یعنی یہ فرشتوں کی صفت ہے. ویسے اس کا لفظی معنی ہے ناپسندیدہ، مکروہ. یہ ان کے ڈراؤنے شکل کی وجہ سے کہا گیا. اور یوں بھی آتا ہے کہ یہ جو منکر نکیر جو دو فرشتے ہوتے ہیں، یہ کافر اور منافق کے پاس آتے ہیں. جو فرشتے ان کا نام ہے. مومن اور ایمان والے کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام ہے بشیر اور نذیر. بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والے. تو بہرحال یقال لأحدهما المنکر والآخر النکیر، منکر اور نکیر ان کے نام ہیں. فیقولان، وہ دو فرشتے کہتے ہیں: ما كنت تقول في هذا الرجل، یعنی وہ دو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس مردے سے پوچھیں کہ بھائی اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو شخص ہے اس کو جانتا ہے نہیں جانتا؟ فرشتے سے پوچھتے ہیں. فیقول هو عبد اللہ، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، دنیا میں دین کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس نے اگر زندگی گزاری ہے دنیا میں، مومن ہے، ایمان والا ہے، وہ تو اپنے رسول کو کیسے نہیں پہچانے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے نبی کو نہ پہچانے؟ وہ تو کہے گا وہ عبد اللہ و رسول، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ میرے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، ساتھ میں گواہی بھی دے گا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے اس جواب کو سن کر وہ فرشتے کہیں گے فیقولان، وہ فرشتے کہیں گے قد کنا نعلم انک تقول ھذا، کہ ہمیں بھی معلوم تھا، ہمیں بھی اندازہ ہو گیا تھا، یعنی چہرے کے تاثرات سے ہمیں بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تیرا جواب یہی ہوگا، کیونکہ بسا اوقات سے ہوتا ہے نا، تجربہ ہوتا ہے، اگر کسی سے کوئی سوال کرو نا، اگر اس کو اس سوال کا جواب آتا ہے تو جواب دینے سے پہلے اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ خوش ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب مجھے آتا ہے۔ اگر امتحان میں کوئی ممتحن آ جائے کسی طالب علم سے یا کسی سے، یا کوئی آفس میں جا رہا ہے انٹرویو دینے کے لیے، وہاں پہ اگر کسی سے کوئی سوال پوچھا جائے نا، اگر اس کو اس سوال کا جواب آتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اچھا بھائی اس سوال کا جواب تو مجھے آتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کے اس سوال کا۔ تو فرشتے بھی یہ کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ھذا، ہمیں بھی معلوم تھا، اندازہ ہو گیا تھا اپنے چہرے کے تاثرات سے کہ تیرا جواب یہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ثم یحشر له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70، اس کے بعد اس کی جو قبر ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب یوں ہوگا کہ چاروں طرف سے 70 ذراع فی 70، یعنی چاروں طرف سے 70 گز اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے۔ بلکہ یوں بھی ہے، اس کا مفہوم یوں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر ہو وہاں تک اس کی قبر کشادہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تکثیر بھی ہے، تکثیر بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں بھی یہی ہے نا کہ اس سے تکثیر ہم مراد لیں گے کہ بھئی تاحد نگاہ اس کی قبر چاروں طرف کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے کشادہ ہوگی؟ حالانکہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ قبر کے ساتھ قبر ہے، اب وہ کیسے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم کے مطابق اللہ قادر ہے، سب کچھ قدر میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تاحد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ثم ينور له فيه، اس کی قبر اس کے لیے منور کر دی جاتی ہے، روشنی آتی ہے اس کے لیے وہاں پہ، اور پھر ثم يقال له نام، اسے کہا جاتا ہے سو جا، آرام سے سو جا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آرام سے سو جا۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے مردہ، وہ کہتا ہے ارجع الی اہلی فاخبرہم، کیا مجھے تھوڑی سی اجازت دی جاتی ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اہل والوں کے پاس جاؤں، انہیں خوشخبری دوں کہ میں ٹھیک اور درست حالت میں، مجھے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا ان سوالوں کے جواب میں پاس ہو گیا ہوں، اتنی اجازت دے سکتے ہو؟ بجا کے ان کو کہتے ہیں، وہ خوش ہو کے یوں کہتا ہے کہ فیقول ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے حال کی جا کے ان کو خبر دوں۔ تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، سو جا اس دلہن کی طرح جس دلہن کو، نئی نویلی دلہن، اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے اہل میں جو اس کو محبوب ہے، اس کا جو خاوند، نئی نویلی دلہن اس کا خاوند، کیونکہ اس کا جگانا اس کو اچھا لگتا ہے، اگر کوئی غیر آدمی اس کو جگائے تو یہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اس دلہن کی طرح آرام سے سو جا، آرام سے سو جا، حتی یبعث اللہ من ذلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ سے وہاں پہ اس کو قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو یہ ایسے آرام سے سو گا، ٹینشن کے پتہ نہیں چلے گا کیسے قیامت آ گئی، نہ عذاب، نہ جناب علی قبر کی تنگیاں، نہ کچھ اور، بالکل ٹینشن فری ہو کے بس اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے کہے کہ سو جا، تو سو جائے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی اس وقت وہ اللہ کے حکم سے اٹھے گا، اور پھر آگے جو مناظر آئیں گے ان کا سامنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کافر ہو، منافق ہو، اس کے پاس اس فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اگر وہ منافق ہوتا ہے پھر وہ جواب دیتا ہے وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا، اگر وہ منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا، میں نے تو لوگوں سے کچھ سنا ہے، میں صرف وہی کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا، لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ شخص کون ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بس میں نے لوگوں سے سنا تھا وہاں پہ، میں صرف وہی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ تو فیقولان، فرشتے کہتے ہیں قد كنا نعلم انک تقول ذلک، ہمیں پتا تھا تیرا جواب بھی یہی ہوگا، کیونکہ چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا ہے نا۔
میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا، جس کو جواب آتا ہے اس کے پہلے ہی جواب دینے کی تاثرت کا پتہ چلتا ہے، جس کو اگر جواب نہیں آتا تو پھر پسینے پہ پسینے بنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ایک مثال ہے، تو اس کے چہرے کے تاثرات سے فرشتوں کو یہ بات معلوم ہوگی۔ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ، پھر اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے، اِلْتَئِمِي عَلَيْهِ، اس پر جمع ہو جا، اس کو نچوڑ، اس پر تنگ ہو جا۔ زمین کو پھر حکم دیا جاتا ہے، فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، چنانچہ زمین اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ، فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف گھس جاتی ہیں اس کی پسلیاں۔ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا، اور ہمیشہ مسلسل اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا، مسلسل عذاب اس کو ہوتا رہے گا، حتیٰ یبعث اللہ من مقام ذلک، یہاں تک کہ قیامت کے کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی جگہ سے اس کو اٹھائے گا۔ تو ممکن نہ کہ یہ سوال کریں، اس لیے میرے بھائی اب یہ جو سوالات ہیں نا، سوالات، ان سوالات کے جوابات کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ورنہ ہر کسی کو سوالوں کا جواب نہیں آئے گا وہاں پہ، اگر جس نے تیاری نہ کی ہو۔ بے شک دنیا میں پتا ہو، دنیا میں کافروں کو بھی پتا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہندوؤں کو بھی پتا ہے، ان سے بھی پوچھو بھائی آخری نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے بتائیں گے۔ لیکن ہر کوئی سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا، سوائے اس کے جس نے اللہ کے احکامات کی زندگی گزارنے کی کوشش کی ہو یا گزاری ہو۔ انسان ایک گناہ گار ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، کوشش تو کی ہے نا، ایک بندے نے کوشش ہی نہیں کی ہے وہ نہیں دے سکتا، وہ تو کہے گا لا ادری، لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ جس کا جواب لا ادری ہو گیا نا، وہ خسارے میں پڑ گیا، نقصان میں پڑ گیا، ٹوٹے میں پڑ گیا۔ اور جس نے جواب دیا، کیونکہ قبر جو ہے نا آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے، اس میں اگر جو کامیاب ہو گیا آخرت کی باقی منزلیں بھی اس کے لیے پھر آسان ہو جائیں گی، اگر اس میں جو ناکام ہو گیا نا پھر آخرت کی منزلیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے، وہ آخرت کی منزلوں کو پار کرنا۔ اس لیے فرشتوں کے سوالات کے جواب جو سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ تو قبر میں، اسی طرح معاشر کے میدان میں بھی سوالات ہوں گے، بے زندگی کہاں گزاری، علم پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ، جوانی کہاں گزاری، جوانی کا سوال الگ ہے، پوری زندگی کا سوال الگ ہے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اس کا سوال الگ ہوگا، اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ علم کے لیے عالم بننا ضروری ہے کہ یہ تو سوال اس سے ہوگا جو عالم ہوگا۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ ایک ہے، اس بات کا ہمیں علم ہے، اس بات کا ہم عالم ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے طریقے پہ چلیں گے تو ہمیں کامیاب ہوگے، تو اس بات کا ہم عالم ہیں، اللہ پوچھیں گے ہم سے۔ ان سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب ان سوالات کے جوابوں کی تیاری کیسے کریں گے میرے بھائی؟ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے محنت ہے، کیونکہ دنیا ایک غلیظ چیز ہے، بغیر محنت، بغیر کوشش، بغیر طلب کے دنیا کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے دین کو جس کے لیے سوالات انبیاء کرام دنیا میں مبعوث ہوئے، ہر نبی نے الگ الگ تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی، کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا، بیک وقت 70 نبیوں کو شہید کیا گیا، خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ان کو تکلیفیں ملی کسی اور نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی۔ اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے دین کی خاطر، یہ دین بغیر کوشش، بغیر طلب، بغیر محنت کی زندگی میں آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محنت ہے میرے بھائی، محنت شرط ہے اس کے لیے، اور محنت کے لیے پھر ماحول درکار ہے، کیونکہ اگر ماحول میں رہ کے محنت کریں گے تو محنت کا رخ صحیح ہوگا، اگر ماحول سے ہٹ کے محنت کریں گے تو محنت کا رخ غلط، پھر تو لینے پڑ جائیں گے۔ ایسے بہت ساری محنت دین کے نام پہ بہت ساری محنتیں ہو رہی ہیں نا، اب ہر محنت دین کے نام پہ تو ہو رہی ہے بہت ساری محنت، لیکن ہر محنت صحیح تھوڑی ہے، وہ شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے انسان کو۔ محنت، لیکن محنت بھی صحیح طریقے پر، جس طرح انبیاء اور صحابہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے پہ محنت۔ اس طریقے پہ آنے کے لیے ماحول کے لیے ہر درس کے اینڈ میں یہی بات آتی کی جاتی ہے کہ ماحول کے لیے بھائی بڑوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچے ہمارے یہاں پہ ایک ماحول میں آئے ہوئے ڈھلے ہوئے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی حدیث، کوئی قرآن، قاعدہ، سپارہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک ماحول کے اندر ہے۔ اگر ہم جو بڑے ہیں ان کی زندگی میں دین آ جائے،
ان کے لیے ماحول، اور ان کے لیے ماحول ایک چلتا پھرتا مدرسہ اللہ نے ہمیں دیا تبلیغ کے نام۔ یہ چلہ، یہ 4 مہینہ، یہ سہ روزہ، اب یہ اجتماع ہوا، کتنا ماشاءاللہ مجمع تھا، یہ سارے کیوں؟ اللہ کا لایا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے ہماری زندگی کے اندر کیا ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ پوری عالم، پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے بس۔ تو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، محنت کو سیکھیں گے تو محنت کا کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر نہیں نکلیں گے، محنت نہیں سیکھیں گے، جب نہیں سیکھیں گے تو پھر دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے، مجھے جب نماز آتی نہیں تو میں نماز پڑھوں گا کیسے؟ اب جب نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز کو سیکھنا بھی میرے لیے ضروری ہے۔ بھائی نماز کے اندر جو مسائل فرض ہیں ان فرائض کو سیکھنا میرے اوپر فرض ہے، جو سنت ہے ان کو سیکھنا سنت ہے، مستحب ہے، مستحبات کو سیکھنا میرے اوپر۔ اگر نماز پڑھ تو رہا ہوں 60-70 سال سے، لیکن مجھے نہیں پتا میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر قیامت کے دن، بلکہ حدیث شریف میں یہ ہوتا ہے نا، بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نماز کالے اور میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، لے اپنی نماز، تیری سی نماز کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز بنائی نہیں انہوں نے۔ 60-70 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن نہیں پتا کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، درود شریف غلط ہے، تحیات غلط ہے، دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتا۔ تو ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو سیکھیں۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا قیامت کے دن۔ نماز اگر صحیح ہے تو باقی اعمال بھی صحیح ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، تو اس کے ساتھ لیے سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرو۔ اے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل مستقبل نصیب فرما، مقروض ہے قرض سے نجات دے دے، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جائز حاجت ہے غیب کی طلب کی پوری فرما، حلال روزی اور رزق عطا فرما۔ جن کی بیٹیاں بھی ہیں اے اللہ شادی کے لائق ہیں، اچھا رشتہ ان کے لیے مہیا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ اپنا عطا ہمیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین۔